ابھی جو حکومت اربوں روپیہ اپنے نمائندوں کو دے کر سڑکیں ٹھیک کروا رہی ہے ووٹ لینے کے لیے، جبکہ 2 ہفتے کی مہمان ہے. عوام یہ کلیم کرتی ہے کہ بھائی میں نے قرض لیا نہیں، میں گیا نہیں تھا، تو ہم کیوں مقروض ہیں یا ہم کیوں واپس کریں؟ سود کے ساتھ پیسے کی قسطیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اپنی آزادی، غیرت اور ایمان، اپنی پاور اور ڈیفالٹ کی بات میرے خیال سے پاکستان کے حوالے سے ابھی دور ہے. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے، اور ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ اب دیکھیے پاکستان کی اکانومی 13 دفعہ 14 دفعہ جیسے ٹیک آف کیا ہے اڑنے کے لیے، سیدھا آگے کریش کر دیا. بالکل اب جب بھی کریش کرتا ہے ہم بھاگے بھاگے IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام، انسان کی معیشت بڑی اہم ہے. انسان ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظے اپنی معیشت کی مضبوطی اور اس کے استحکام کے لیے فکر میں کھویا رہتا ہے. اور انسان ایسی مخلوق ہے تمام مخلوقات میں جسے اپنی کل کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں اس پاکستان کے جو حالات ہیں اس نے تقریباً ہر معاشرے کے فرد کو پریشان اور اس فکر میں جکڑ رکھا ہے. اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کی باریکی کو اچھے سے دیکھنے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہت کے پلیٹ فارم سے آج ہمارے ساتھ حسب سابق استاذ العلماء جناب شیخ یوسف تیبی حفظہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، وقت دینے کا. اور ان کے ساتھ غلام مرتضیٰ قریشی صاحب کراچی سے تشریف لائے، ہمارے مہمان. سر خوش آمدید، جزاک اللہ خیر ایک مرتبہ پھر. اچھا قریشی صاحب، جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو لامحالہ قرض کی کیفیت میں ہم ہر ایک بندہ خود کو محسوس کرتا ہے. تو یہ جو بھی حالات ہیں یہ تو چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس کو انشاءاللہ بہترین کر دے گا. ابھی کا جو فائنینشیل ایئر ہے 2023 سے 24 تک کا، اس میں ہمیں کتنا کو قرض واپس کرنا ہے باہر لوگوں کو، اور اس کے کیا ریسورسز جنریٹ کر کے کرنا ہے یا کس طرح سے، یہ ذرا اس پہ بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا فسکل ایئر ہے 2023 اور 24 کا، جو کہ 1 جولائی 2023 سے اور 30 جون 2024 تک رہے گا، اس میں کیونکہ ہم بھی جو مختلف اکونومسٹ ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی جو انفارمیشن ہے، تو ون آف دیم از خرم حسین جو کہ ڈان میں لکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطابق جو ان کے سورسز ہیں جہاں سے ان کو پتہ چلا ہے، پاکستان کی 2 طرح کی اوبلیگیشنس ہیں جو ان کو قرض واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سلائٹلی $14 بلین سے کم ہے، یعنی کہ یہ ہے باہر کے جو ممالک کا قرضہ واپس کرنا ہے $8.7 بلین ہے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹ جو ڈیٹ واپس کرنا ہے وہ $5 بلین ہے، جو کہ ٹوٹل بنتا ہے $13.7 بلین جو ہمیں ری پے کرنا ہے. اس وقت ہمیں جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ذریعے IMF سے پیسے ملے ہیں وہ $3 ارب ملے ہیں. اس کے بعد جو مختلف کمٹمنٹس ہیں سعودی عربیہ کی یا چائنا کی، UAE کی، تو وہ مختلف پیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے ملیں گے، مگر یہ کہ ہم نے خود کوئی جنریٹ نہیں کی، کوئی یعنی ہماری ویلتھ کریشن نہیں ہے. تو یہ پورا ہمارے پاس پلان بھی نہیں ہے کہ ہم یہ قرضہ واپس کیسے کریں گے. اور یہ اوبلیگیشن ظاہر ڈیفینیٹلی اس ملک کو چلانا اور قرضے واپس کرنا اور ملک کی معیشت کو استحکام دینا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح پلان ابھی تک نہیں ہے. اچھا، اگر یہ کوئی واضح پلان نہیں ہے تو ہمارے جو پاکستان کے ماہرین معیشت ہیں، یہ پھر نیا قرضہ، نئی شرائط، نئی چیزیں، یہ پرائیویٹ قرضہ ہے یا کس طرح سے ہے، یہ کیا چیز؟ یہ ظاہر ہے پرائیویٹ قرضہ بھی آپ کو ظاہر ہے اپنے دوست ممالک سے ملتا ہے. انٹرنیشنل جو اوبلیگیشنس ہیں وہ انٹرنیشنل لاز کے تحت جیسے IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملتے ہیں آپ کو قرضے. ٹھیک ہے.
اور ان کی جو ہے شرائط مختلف ہوتی ہیں. جب آپ پرائیویٹ قرضے کی بات کرتے ہیں مختلف ممالک سے، وہ آپ دوستانہ بنیادوں پر لیتے ہیں. اب ماہرین معیشت تو ظاہر ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں، اپنے ارباب اقتدار کو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کے مسائل ہیں اور ان کا یہ حل ہے، مگر ڈیسیجن میکنگ جو ہے پھر بھی وہ ارباب اقتدار کے پاس ہے. اگر وہ صحیح ڈیسیجن میکنگ نہیں کریں گے اور حالات کا ادراک کر کے صحیح سمت صحیح ڈائریکشن میں موو نہیں کریں گے تو ظاہر اس کے مسائل بہت آگے بڑھیں گے، جن کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. بہت زیادہ سیوریٹی آ جائے گی اور بہت زیادہ کولیپس کی طرف اکانومی چلی جائے گی. ڈیفالٹ کہتے ہیں اس کو، یعنی جب آپ ڈیفالٹ کرتے آتے ہیں تو اس کے کیا نتائج ہوں گے انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ قرض کی واپسی کے بارے میں اسلام کوئی رعایت دیتا ہے، کچھ آگاہی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرض لینا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام میں قرض لینا جائز رکھا ہوا ہے. قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت قرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. جائز تو ہے، اس کی لکھنے کا حکم ہے یہ، لیکن اس کو ڈسکرج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض سے بچو، جی، اس لیے کہ اول ہو ہمن و آخر ہو حربن. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کی ابتدا غم سے ہوتی ہے اور انتہا لڑائی سے ہوتی ہے. تو اچھا اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ نہ کرے کسی ملک کے قرضے بڑھ گئے اور ڈیفالٹ کر گیا اور دشمن نے مانگے وہ نہیں دے سک رہا، تو پھر لڑائی ہے اور کیا ہے. اچھا ابھی ہم آپ قبضہ لینے آؤ گے نا ہمارا، تو ماریں گے آپ کو. آخر میں لڑائی ہے، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، ذلت لگ کے. ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اگر اس کا قرض ادا نہیں ہوا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. اور آپ اس بندے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے یعنی تھے. ہر گناہ اس کا معاف ہے، صرف قرض نہیں معاف. تو آپ جنازہ ہی منع کر دیتے تھے، میں نہیں پڑھاؤں گا، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی تو پھر آپ اپنی جیب سے یا اپنے بیت المال سے ادا کر کے جنازہ پڑھا دیتے تھے. بالکل ٹھیک. جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار کر. یہاں پہ یہ سنت ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے وہ رایا کے قرضے کو اپنی یہ قومی خزانے سے ادا کر سکتا ہے. قرض انفرادی ہو، جماعتی ہو، کمپنیز کا ہو یا ملکوں کا ہو، قرض تو قرض ہے. بالکل. اور جو بات ہے نا کہ وہ غم آتا ہے اور اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، تو یہ تو ہوتی ہے. ایک آدمی کسی اور طریقے سے غلام ہوتا ہے، دوسرا اکانومی کے حساب سے غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی شرطیں آتی ہیں، اس کی بات ماننی پڑتی ہے. اس لیے پہلی بات ہوئی کہ قرض لینا نہیں چاہیے. پھر آپ کا سوال یہ تھا کہ قرض ادا کرنے کا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کافر کا قرضہ ہضم کر جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کے قرض ادا کیے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہاں بلکہ ان کو لے کر نکال کر دلوانے میں تعاون کیا ہے. ایک منٹ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت وہاں معاشرے میں کوئی مسلمان بھی نہیں تھا. مکے کی بات ہے. جی. لوگ سودا لیتے اور کہتے میں پارسل لاتا ہوں، اور بھاگ جاتے اور چھپ جاتے مکے کی گلیوں میں. ٹھیک ہے. اور وہ بندہ دیکھتا رہ جاتا. یعنی باہر سے کوئی بیرونی تاجر آیا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے اچھے لوگوں کو جمع کر کے ایک حلف الفضول بنایا تھا. جی. کہ ہم ان لوگوں کے قرض واپس کروائیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ہوئی نبوت سے پہلے کی بات. نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج بھی مجھے اگر اس طرح کے اچھے کام کے لیے وہ بلائیں تو میں آج بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. تو آپ نے نہ صرف قرض دیے جو لینے پڑے تھے، بلکہ لوگوں کے قرض دلوانے میں بھی. وہ مشہور واقعہ ہے، مجھے سند یاد نہیں کیسی ہے. ایک آدمی نے قرض لینا تھا ابو جہل سے، تو مکے والے کہنے لگے ان سے یہ لے کر دیں گے. تو آپ اس کے ساتھ گئے بھی، دو بھائی قرض اس کا. اس لیے قرض کسی کا ہضم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اور بالکل دینا ضروری ہے، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. اچھا ایک سوال اسی سے آتا ہے کہ عوام تو یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم تو گئے نہیں لینے، ہم نے تو لیا نہیں. اب جب قرض کی جو بھی ریشو بنتی ہے پاکستانیوں پر ڈیوائڈ کریں تو فی پاکستانی باتیں آتی ہے جی اتنے لاکھ اتنے ہزار کا مقروض ہے. عوام یہ کلیم کرتی ہے کہ بھائی میں نے قرض لیا نہیں، میں گیا نہیں تھا، تو ہم کیوں مقروض ہیں یا ہم کیوں واپس کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ووٹ تو اسی کو دیا تھا نا جو آپ کے چور بچے کو تھانے سے نکلوا سکتا ہو. بالکل ٹھیک. سمجھے آپ؟
اسلام میں اللہ تعالیٰ بحیثیت اجتماعی ڈیل کرتا ہے، صحیح ہے، انفرادی نہیں. یعنی کسی ایک کا عہد و پیما سب کا ہے. ہاں لیکن میں آپ کو ایک سی دلیل دیتا ہوں نا. جی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور وہ قتل ناحق تھا مگر جان بوجھ کر نہیں تھا تو دیت ہوگی. بالکل ٹھیک. دیت کون دے گا؟ عاقلہ دے گی. عاقلہ کون ہوتا ہے؟ اس کے دادے کے ابے کی اولاد. ٹھیک. تو وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا بھائی. ہاں تم اس کی اولاد تو ہو نا، ان کی رشتہ دار ہو نا، بالکل صحیح تمہیں ہے. دینا پڑے گا. تو یہ ایک اجتماعی سسٹم ہے اسلام کا. اس میں جو ایک ملک نے دیا وہ ملک کو دینا ہے، اس لیے سب مقروض ہیں. مگر جتنے ہم نے سیشن کیے ہیں اس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون مجرم ہے، کس کس سال میں کس کس نے کتنا لیا اور کہاں خرچ کیا، کون مجرم ہے، کون ان کو پہچانے. اور جو میں نے 2-3 طریقے بتائے تھے، دعا کر کے اور ووٹ کے ذریعے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ ان سے بچنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. آپ نے نمائندے جو ہے وہ اچھے خیر خواہ چنے. تو اچھا قریشی صاحب، آپ نے ابھی بات کہی، ایک جملہ بولا ڈیفالٹ کر جانا. دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے، اور ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میرے پاس 2 ایگزامپلس ابھی آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے سری لنکا کی اور دوسری لیبنان کی. یہ دونوں ڈیفالٹ کر چکے تھے. اب سری لنکا کی جو پاپولیشن ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں 1/10 ہے. ٹھیک ہے. پاکستان 22 کروڑ ہے تو اس کا 10واں حصہ وہ پاپولیشن ہے. سری لنکا کا لٹریسی ریٹ آلموسٹ 100% ہے. رائٹ. سری لنکا کی جو قوم ہے بہت زیادہ ڈسپلنڈ اور بہت ایک سلجھی ہوئی قوم. ویل مینرڈ قوم. جی. اور سری لنکا میں جب یہ مسائل ہوئے تو سب سے پہلے تو افیکٹ آیا الیکٹریسٹی. ٹھیک ہے. کہ کتنے گھنٹے گرڈ میں الیکٹریسٹی تھی، بہت کم. ٹھیک. پھر پیٹرول پمپس پہ جو انہوں نے پھر ریشننگ کی. صحیح. شروع میں مثال کے طور پر ایک گاڑی کو کتنا کوٹا دینا ہے. پھر جب سچویشن امپروو ہوئی تو ویکلی بیسس پہ، اور وہ مینیج کر گئے. دوسری اگزامپل لیبنان کی آپ کو میں دینا چاہوں گا کہ لیبنان میں جیسے یہ سچویشن خراب ہوئی تو ان کا جو لیبنیز پاؤنڈ تھا وہ شروع میں 1500، یعنی $1 کے مقابلے میں 1500 لیبنیز دینے پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب اور خراب ہوئی تو $1 3000 لیبنیز پاؤنڈ کا ہو گیا. پھر جب سچویشن مزید خراب ہوئی تو 15,000 پاؤنڈ کا ایک لیبنیز پاؤنڈ کا $1 ہو گیا، اور آخر میں 1 لاکھ تک جا پہنچی بات. اگلی بات، پھر وہاں پر جو گرڈ میں بجلی تھی وہ سپلائی صرف 3 گھنٹوں کے لیے تھی. ٹھیک ہے. اب جتنے وہاں پر انکم یعنی جو ارن کرنے رہے تھے لوگ، وہ 3 طرح کے طبقے تھے. ایک آپ کو پتہ ہے ویلدیسٹ، دوسرا مڈل کلاس، اور تیسرا لوور کلاس. بالکل ٹھیک. جو ان کی انکم تھی، یعنی کہ جو لوئسٹ کلاس ہم شروع کرتے ہیں جی، وہ اگر آپ ڈیزل جنریٹر لیں اور مثال کے طور پر سے ڈیزل لے کے چلائیں تو ان کی انکم کا 88% خرچ ہو رہا تھا اس پہ، جنریٹر پہ. جنریٹر ہے اگر وہ چاہیں بجلی جنریٹ کرنا چاہیں. دوسرا مڈل کلاس تو 44% آف انکم، اور جو ویلدیسٹ پیپل تھے ان کا 21% جا رہا تھا. اس کے علاوہ کموڈٹی پرائسز ہائی ہو گئیں، آپ کی جو سپلائی چین بہت زیادہ متاثر ہوئی، غربت بڑھ گئی، لوگوں کے ویجز کم ہو گئے، اکانومک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی، باہر سے جو ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے امپورٹ کرنا مشکل ہو گیا. اور ابھی یہ سمجھیں کہ یہ جو کنٹری ہے ڈارکنیس میں چلی گئی اس صدی میں، جو کہ ترقی کی صدی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 ایگزامپلس ہیں، اور ہم اس کو بعد میں آپ کے سوال کی طرف میں آؤں گا. اگر یہ 22 کروڑ کا ملک ہو جس کا لٹریسی ریٹ آپ کا سری لنکا کے مقابلے میں ہے نہیں، بالکل ٹھیک. یہاں جتنے دھرنے، جتنی ہڑتالیں، جتنے مسائل یہاں ہیں، اور یہاں جتنی انسٹیبلٹی ہے، جتنے لڑائی جھگڑے ہیں، اور یہاں جو کرائم ریٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہاں تک بات جائے گی یہ آگے بات کرتے ہیں. یہ تو بڑی خوفناک صورتحال ہے. اچھا مجھے یہی ذرا دیکھنا ہے کہ جب لبنان کے حالات اتنے زیادہ ٹائٹ اور خراب رہے اور یا سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تو جن کے قرض انہوں نے دینے تھے، جی انہوں نے ان پہ کوئی رحم کھایا، کوئی ری شیڈیول کیا، معاف کیے، یا کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہ ڈیفالٹ کر جانا، اس کے عوض پھر وہ جو پیمنٹ ہم نے دینی ہے جو ہم مقروض ہیں
اس کا کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے پروگرام میں جب بات کر رہے تھے کہ IMF کا کردار کیا ہے, انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم کیا ہے. جی بالکل صحیح. اب پوری دنیا میں ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے کہ اگر کسی ملک کو کوئی لیکوڈیٹی شارٹیج ہے تو سب سے پہلے وہ IMF سے ڈیل کرے گا, کیونکہ پوری دنیا نے مینڈیٹ IMF کو دے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ IMF کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آگے چل کے کچھ ایسا کر سکتا ہے تو دوسرے ممالک بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب تک ملک اپنے مسائل کو مینیج کرنے کے لیے خود کوئی کوشش اور ڈیسیشنز نہیں کرتا تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے یعنی کو بچانے کے لیے نہیں آتی, ریسکیو کے لیے نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے. اور اب جب ریسٹرکشنس لگی ایران پہ, وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کی کرنسی کیا گری, ان کی جو ٹریڈ ختم ہو گئی, ان پہ ریسٹرکشنس لگ گئی. اب وہ تو ریسٹرکشنس لگی ہیں مگر یہاں پر میری کیپیبلٹی نہیں ہے کہ باہر سے نہ چیز خرید سکتا ہوں, اور جب میرے پاس انرجی نہیں, انرجی کرائسس ہائٹ پہ چلے گئے ہیں تو میں کچھ پروڈیوس بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں تو یعنی کہ سمجھیں کہ بالکل ہینڈی کیپڈ ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو دنیا پھر مجھ پہ کیا رحم کرے گی جب میں خود اپنے یعنی وہ جو قرض دینے ہیں وہ پھر معاف ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ ڈیفالٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کوئی دیوالیہ پن, مینس میری کیپیسٹی نہیں ہے, پرسن ہوز ڈیٹس ایکسیڈ ہز ایسٹس. بالکل ٹھیک ہے. ان کے قرضے ان کے ایسٹ سے بڑھ گئے, بس دیوالیہ ہو گیا تو ظاہر دے ہی نہیں سکتا تو پھر بھگتے. ٹھیک ہے. یعنی نہیں, سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے تو قرضے باقی رہتے ہیں, یا کوئی ایسا قانون ہے کہ وہ ریشیڈیول ہو جاتا ہے؟ نہیں, مطلب نہیں, وہ دینا ہی نہیں اب, ٹھیک ہے ختم ہو گیا, پچھلا چیپٹر ختم ہو جاتا. ختم ہونے جو ابھی سمٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس میں یہ آپشنس ہیں, مگر اس پہ بھی ختم یعنی جو اس کو پازیج ہے, پاز تو دینا ہوتا ہے, پاز دے سکتے ہیں, مگر بالکل ختم کرنا وہ اس طرح قوانین. اچھا شیخ صاحب, یہاں پھر ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک طرف انسانیت کتنی خیرخواہی کی بات کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہتے ہیں, ایڈس دیتے ہیں یا سارا کچھ, تو سب سے بہترین حال یہ نہیں ہے کہ وہ جو قرض جس ایک بنیادی فیکٹر کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, سود جس کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ سے ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے نا, کیونکہ اصل رقم سے بھی زیادہ یہ ممالک ریفنڈ کر چکے ہوتے ہیں, دے چکے ہوتے ہیں انہیں. تو یہ اس کو ختم کر دیں, اس کو اپنی پالیسیز سے باہر نکال دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی اصل رقم جتنی ہم نے آپ کو ٹرانسفر کی تھی اس سے زیادہ ہم واپس لے چکے ہیں یا اتنی لے چکے ہیں, تو لہٰذا اب یہ ختم ہے, اب آپ لوگ سروائیو کریں جیسے ہوتا ہے. تو شیخ صاحب یہ سود اور یہ سودی قرضہ یہ ہضم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کافر کے قرض کی بات کی لیکن میرا خیال ہے اس میں سود تو شامل نہیں تھا, تو یہ ذرا بتائیے گا. یہ سوال ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کرک ہو جاتا ہے, دیوالیہ ہو جاتا ہے, اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ جی اسلام میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ محفوظ کرے کہ کسی بڑی مارکیٹ ہے, جی, اس میں سب کمپنیوں نے اپنا اپنا مال رکھا ہوا تھا, جی, تو کوئی آگ لگ گئی, کوئی ایسا ہو گیا, سیلاب آ گیا, کچھ ہو گیا, تو اب وہ کہتا ہے جی میں تم کسی کو پیسہ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو اسلام میں قاضی جج بیٹھے گا, جی, تو قاعدہ یہ ہے کہ جس کا سامان ایز اٹ از پڑا ہوا ہے وہ تو اپنا پورا اٹھا لے, ٹھیک, اور جس کا یوز ہو چکا ہے اس کو پھر اس وقت الغرماء کے لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ وہ مثلا میرا جو تھا وہ کل کا 10% تھا, آپ کا کل کا 8% تھا, ان کا اتنا تھا, تو اب وہ جتنے لاکھ تھے اتنے 100 رہ چکے ہیں, تو اتنے ریشو کے ساتھ اپنا اپنا ہم حصہ لے لیں گے. یعنی جو مال بچا ہے اس کو بیچا گیا, ٹھیک ہے, وہ اور اس میں جس کا 10 لاکھ تھا وہ 10,000 لے رہا ہے مثال کے طور پہ, لیکن جس کا سامان ایز اٹ از مل گیا وہ اپنا پورا پورا لے جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک تو دیوالیہ کی شکل میں, اور بعد میں کوئی مطالبہ نہیں کرے گا, اس لیے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ بعد میں مطالبہ ہوگا کہ نہیں. اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب دنیا بڑی خیر خواہی کرنے والی ہے اور بڑی بتاتی کلیم کرتی, ہاں, تو ایسا ہے نہیں. یہ تو سب انتظار میں ہیں کہ جیسے کوئی بھی ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کو غلام بناؤ اپنا, بالکل ٹھیک, اور پچھلے سارے اپنے کسرے نکالو اس پر. بالکل صحیح. تو یہ اس نیت سے قرض نہیں دیتے بلکہ مقروض کرنا ہے کہ ان کی ڈپلومیسی کا حصہ ہے. صحیح ہے. شیخ صاحب کی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سر میں کرنا چاہوں گا. جب کانٹریکٹ یا معاہدے کی جاتے ہیں نا, اس پہ ری پیمنٹ کا شیڈول کیا جاتا ہے, اور ایک وہاں شک ہوتی ہے جب بریچ ہو جاتی ہے جو ڈیفالٹ کی صورت میں, اس کے پھر اور کیا نتائج ہوں گے, وہ اور زیادہ سنگین ہوتے ہیں.
اور اس پہ اگر ہمیں کوئی ایپیسوڈ الگ سے کرنا چاہیں کہ جو افریقن کنٹریز تھیں جو قرض کے بوجھ تلے دب گئیں اور ان کی کیا حالت ہوئی، یہ ایک بہت بڑا الگ چیپٹر ہے. انشاءاللہ الگ سے کر لیں گے. تو جہاں تک سود کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو حکم دیا کہ جو معاہدہ کرو پورا کرو. اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود. بالکل ٹھیک. لیکن جو مکے والوں کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جو شخص مکہ سے مدینہ آ جائے گا ہمیں واپس کرنا ہوگا، اور اگر جو مدینہ سے مکہ جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا کہ اگر عورت وہاں سے آ جاتی ہے فلا ترجعوہن الی الکفار، ان کو واپس نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. وہ مسلمان ہو کر آئی ہے، اس کو واپس نہیں کرنا. تو معاہدہ تو دونوں کے لیے تھا. اب عورت کو اللہ نے ایکسیپشن کر دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور عجیب بات یہ کہ مکے والوں نے نہیں کہا جی تمہاری آیت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ پورا کرو نا آپ، یہ انہوں نے بھی نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ سود کے ساتھ قرضوں کی بات ہے نا. جی. تو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر کوئی جرت مند حکمران ہو، سمجھے نہیں، جی، تو وہ بات کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اصل مال واپس ہوگا. بالکل صحیح ہے. ہاں بس. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے دو، یہ کہیں گے ہم نہیں دیتے، تو پھر اس کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ممکن ہے کہ جنگ والی صورت تو حال وہ کی تو طرف میں نے ہی بتا جانا. دیا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرض کی ابتدا غم ہے اور آخر جنگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک سوال پھر مزید اس سے نکل رہا ہے. آپ نے کہا کہ تیار رہے، پھر اس کے لیے ہم نہیں دے سکتے. تو یہ جو سود ہے جو ہم نے ظاہر ہے قرضے لیے ہیں کوئی انٹرنیشنل رول کے اکارڈنگ فالو کر کے لیے ہیں، تو از خود کیا بدماشی کے ساتھ یا مطلب بائی فورس ہم کہیں گے کہ بھائی ہماری شریعت یہ کہتی ہے تو سو دیٹ ہم نہیں اس کو پے کریں گے، یا ہمیں انہی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق چلنا پڑے گا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں انٹرنیشنل مطلب بین الاقوامی لیول کہہ لیں یا بین المذاہب لیول پہ کوئی اس طرح کی کوئی معاہدات موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے معاہدات میرے علم میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بات تو صرف اتنی ہے کہ ایک سلوشن عہد نبوت میں ہوا، جی، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اب اس کو یہ کتنا اپلیکیبل ہے، کتنی کی ضرورت ہے، کیا حساب ہے، کتنا ایک دوسرے مانیں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور کہانی بھی ہوئی ہے دنیا میں جی، کہ ملک بالکل اس پہ قبضہ ہو گیا، یا انہی کے کچھ لوگوں نے اٹھ کر اس پہ قبضہ کر لیا، پچھلی حکومت جاتی رہی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے انٹرنیشنل عدالتوں میں جی، کیس دائر کر دیا کہ یہ جو قرضے دیے تھے ٹھیک ہے. وہ تو بھائی آڈیس ڈیٹ تھے، ٹھیک ہے. وہ تو اپنی صحیح جگہ استعمال ہی نہیں ہوئے. صحیح. عراق پہ امریکہ کا قبضہ ہوا، انہوں نے بھی کیس کیا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ایران نے بھی جب انقلاب آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ تو پچھلی حکومت نے لیے تھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی ذات پہ لگا دیے تھے، ہم نہیں اور دیں گے. وہ عوام پہ تو لگے ہی نہیں ہیں، ہم کیسے دیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیس انہوں نے جیتے. صحیح. یعنی ان کی فیور میں فیصلے ہوئے. ہاں، میں تو مطلب بات کر رہا ہوں صرف سود کی. یہ تو ماضی قریب کی باتیں ویسے. میں صرف سود کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کی اس پہ جی. انہوں نے تو اصل بھی اپنے چھڑوا لیے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اور بھی کئی پول ہیں. مطلب یہ کہ بیچنے کی بہت چیزیں ہیں، غیرت، آزادی اور ایمان. میں سمجھتا ہوں اٹامک پاور جو ہم نے اچیو کی ہے، یہ اس طرف آئیں گے. ابھی وہ بیچنے کے پاکستان میں بیچنے کی چیزیں ابھی کافی باقی یعنی ہیں. ابھی مزید مجبور کیا جائے گا، جکڑا جائے گا. مطلب وہ کہ بھائی یہ کٹھ پتلی رہنے دو اور تم حکم اپنے چلاتے رہو. صحیح ہے. اور ٹھیک ہے، مطلب بظاہر قبضہ ہو چکا ہوگا، ٹھیک. حکومت ان کی ہوگی، اور اس کے کافی سارے خد و خال تو نظر آ ہی رہے ہیں. کافی سارے خد و خال تو نظر آ ہی رہے ہیں. تو اس یعنی بظاہر عوام کو تو شوگر کوٹڑی رکھا جائے گا کہ میں نے بھی تم آزاد ہو، حقیقی آزادی ہے تمہاری، سمجھ آئی نہیں. جشن آزادی بھی منایا جائے گا، جشن آزادی بھی منایا جائے گا اور پریڈ بھی کی جائے گی، مگر یہ کہ سارے ایسٹس مورگیج ہو چکے ہوں گے، اور کھوکھلا ایک. ہاں، اور ان کی جو ریونیو ہے ان کے پاس جا رہا ہوگا، سمجھے نہیں. اور ادھر سے آرڈر بھی وہاں سے آ رہے ہوں گے. اب دیکھیں پاکستان میں کئی سال پھانسی نہیں ہوئی، جی، اور یہ باقاعدہ آرڈر تھا ان سین قسم کا ٹھیک ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی کو مشرف نے اعتراف کیا تھا کہ حقوق نسواں بل مجھے فورس کیا گیا تھا.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی اس طرح کی ریولیوشنری وہ چیزیں میں جو پھر کہتا ہوں غیرت، آزادی اور ایمان کی قسطیں دینا ابھی باقی ہیں. اللہ تو تعالیٰ اس ٹھیک ہے، حالات سے سود کے ساتھ پیسے کی قسطیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو پھر اپنی آزادی، غیرت اور ایمان، اپنی پاور، جیسے آپ نے نیوکلیئر کی بات کی، ان کی قسطیں وہ مانگیں گے. اور ڈیفالٹ کی بات میرے خیال سے پاکستان کے حوالے سے ابھی دور ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا قریشی صاحب، بڑی فکر انگیز توجہ دلائی ہے، بات کی ہے، پوائنٹ رکھا ہے سامنے. میرا سوال پھر وہی تھا کہ اگر ہم انٹرنیشنلی لے کے چلتے ہیں چیزوں کو اور ایڈ لیتے ہیں یا قرض لیتے ہیں تو انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہی ہم اس کو کر سکتے ہیں. جیسے شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں عراق کی مثال بھی دی ہے، ایران کی مثال بھی دی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے اپیل کی ہے، ریٹ دائر کی ہے، تو ان کی فیور میں فیصلے بھی ہوئے اور وہ جو بیسک اماؤنٹ تھا وہ بھی ختم ہوا، ان کا مطلب کمپنسیٹ ہو گیا. تو کیا اس طرح کی صورت حال ہے؟ اور ڈیفالٹ کا خدشہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں، ہماری اکانومسٹ جتنے ماہرین ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اسی بات کو. تو اگر یہ دوسرا سوال ہے، اگر ڈیفالٹ ہوتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، مارکیٹ ویلیو کیا ہوگی پیسے کی، جی ڈی پی گروتھ یا باقی چیزیں، کیسے آئیڈینٹیفائی ہوئے گا کہ ڈیفالٹ ہو گیا؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات جو شیخ صاحب نے بات کی ہے وہ اور پاکستان کی سچویشن دونوں مختلف ہیں. پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور پاکستان پہ کوئی بھی ظاہری طور پہ ابھی تک قبضہ نہیں ہوا. جہاں تک عراق کا تعلق ہے تو اس پہ قبضہ بھی ہو چکا، وہاں جنگیں بھی ہو چکی اور وہاں کے مسائل ہم سے بہت مختلف ہیں. ٹھیک. اور اگلی جو بات میں کہوں گا کہ ہم جو ڈیفالٹ کو ذکر کر رہے ہیں یا اس پہ تذکرہ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، ہماری کسی کی خواہش نہیں کہ ڈیفالٹ ہم کریں اور ہماری صورتحال یعنی اس طرح ابتر ہو جائے. اب دیکھیں پاکستان کی اکانومی 13 دفعہ 14 دفعہ جیسے ٹیک آف کیا ہے اڑنے کے لیے، سیدھا آگے کریش کر دیا. بالکل. اب جب بھی کریش کرتا ہے ہم بھاگے بھاگے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ ڈیفالٹ کا الٹ کیا ہے. ڈیفالٹ کا الٹ ہے خود کفیلی، یعنی ہم خود کفیل ہو جائیں. اب مسئلہ یہ کہ کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ ہم خود کفیل ہوں؟ تو جواب ہے نہیں. اور کیا بھی ہم کوشش کرنے کے موڈ میں نہیں. اب ڈیفالٹ کی صورت، ڈیفالٹ کو یعنی ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو اگزامپل دوں گا. اس جنوری میں آپ نے پورے پاکستان میں بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن دیکھا. جی بالکل. اور وہ 24-48 گھنٹوں تک محیط تھا. بالکل ایسے ہی. اب مثال کے طور پر پیٹرول پمپس پہ کیونکہ بجلی نہیں ہے تو پیٹرول نہیں مل رہا تھا. آپ کے بینکس جو ہیں یا مثال کے طور پر وہاں پر جنریٹرس نہیں چل رہے تھے تو آپ کے اے ٹی ایم کارڈ یا مشین وہ کام نہیں کر رہی تھی. بالکل ایسے ہی. آپ کا یعنی کہ ملک ایک اسٹینڈ اسٹل کی سچویشن میں آ گیا. جی. اس سے پہلے آپ دیکھیں 2008 میں 2015 میں پاکستان میں بہت زیادہ جو لوڈ شیڈنگ کے مسائل سامنے آئے ہیں. جی. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 8 سے 10 گھنٹے اور اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی آپ کی نہیں تھی تو آپ کی اکانومک ایکٹیویٹی رک گئی تھی. اب آپ انٹرنیشنل انٹیگریٹڈ ہے پاکستان جو ہے نا. اب مثال آپ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں کہ بچہ اگر آئی ٹی میں اسپیشلائزیشن کر چکا ہے اور وہ یہاں سے کوئی سروسز امریکہ میں یا یورپ میں دے رہا ہے، اب اس کے پاس 12 گھنٹے بجلی نہیں ہوگی تو وہ کیا پروڈیوس کرے گا، سوئے گا کس وقت، کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ. اور دوسری بات یہ قوم، یہ جو آپ کا ملک ہے بہت بڑا ملک ہے، 22 سے 24 کروڑ عوام اس ملک میں ہیں. بالکل. اور آپ کے پاس جو آپ کی ایلیٹ ہے اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. ہماری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی. ہمارے پیٹرولس ہم جو ہے 10 منٹ بھی بجلی اگر جائے تو ہم جنریٹر چلا لیتے ہیں. اے سی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. موبائل کو تو ہم شے ختم نہیں ہونے دیتے بیٹری. ہاں عیاشیاں. اب وہی جنوری میں جب آپ کا وہ بریک ڈاؤن ہوا تھا تو آپ کے ٹاورس 12 سے 14 گھنٹے وہ آپ کو سگنل نہیں دے رہے تھے تو آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ پری ڈیفالٹ سیناریو ہے. یعنی ایک تو ڈیفالٹ ہم نہیں کر رہے کہ ہمیں ہو. اب دیکھیں اب ڈیفالٹ ہوا نہیں ہے، اب تھوڑا کرائم ریٹ چیک کریں. کراچی میں دیکھیں کس طرح چھینا چھپٹی ہے اور لوگوں عورتیں گلی میں جا رہی ہیں، اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں کتنا ان کو یعنی کہ مسئلہ ہے. پھر اب سندھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو وہ دھاڑیل کا ایک نیا کنسیپٹ آ گیا کہ 100 بندے بائکوں پہ جا کے تھانوں کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. بنایا ہوا تھا تھانے والوں کا بھی، وہ کلپ دیکھا میں نے. جی. اب آپ کی جو انتظامیہ ابھی ہی یعنی کہ کیونکہ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے حالات صحیح ہوں، تو کوئی بھی قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا. تو پری ڈیفالٹ سیناریو یہ ہے آپ کا. تو پوسٹ ڈیفالٹ کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے. بڑی خطرناک سی، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا اس چیز کو. اچھا شیخ صاحب، اس حوالے سے یہ ہے پھر سوال آتا کہ کیا
اسلامی تعلیمات اور یہ ساری چیزیں، جبکہ ہم ایک معاشرے کی ایک کلاس ایسی بھی ہے جو علماء کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اب شاید اپنا فریضہ سر انجام نہیں دیا پوری طرح سے. یہ محرکات کیا ہوں گے یا علامات کیا ہو سکتی ہیں اس مشکلات کی ڈیفالٹ کی صورت میں؟ دیکھیں جو سیرت نبوی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ منیمم پر گزارا کریں. جی بالکل ٹھیک. جو قومیں منیمم پر رہتی ہیں اور اپنے آپ کو سخت جان کرتی ہیں، یہ بہت کی پوائنٹ ہے. میں کہتا ہوں افغانستان پہ حملہ ہوا، جی انہوں نے کہا ہم لڑیں گے، اور ہم پر ہوا بھی نہیں، اور ہم نے کہا کہ ہم سرنڈر کر کے. اچھا تو وجہ کیا بیچ میں؟ ایمان بھی ہو سکتا ہے اور جرت بھی ہو سکتی سب، لیکن جو مین پوائنٹ ہے نا ایمان کے بعد وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پاس گمانے کے لیے تھا ہی کچھ نہیں نا. جی اور انہیں کوئی ڈر نہیں تھا کہ کیا کیا نقصان کر ہوگا. لیں گے، تھوڑا بڑا کو اور توڑ لیں گے اور کیا کریں گے. تو ہمارے حکمرانوں کا ایجنڈا، ووٹ لینے کا ایجنڈا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جناب میرے اس کام سے میری عوام کا طرز زندگی بہتر ہوگا. اس کو یہ پلس پوائنٹ لیتے ہیں، اور عہد نبوت میں اور عہد خلفاء میں اس کو منفی پوائنٹ سمجھا جاتا تھا. اب دیکھیں گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے گھوڑے پہ زین نہیں لگانی، اندازہ لگائے دیکھیں جیسے میں نے بتایا تھا. تو اگر آپ مثلا سپوز کہ اللہ نہ کرے ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسہ کم ہے، قرض دار زیادہ، اس کو تنگ کر رہے ہیں، اب اس کا بیٹا کہتا ہے ابو میں نے تو پیزا کھانا ہے، تو وہ لے کر دے گا اس کو؟ بیٹے تو حالات تو دیکھ اپنے. اور اگر وہ کسی سے ادھار پیزا لے آ کر کھاتا ہے اور وہ پھر اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ اس نے پیسے دینے ہیں، تو ابا ترس کھائے گا اس پہ؟ نہیں کھائے گا نا. میں نے منع کیا تھا. ایسی صورتحال ہی ہماری ہے کہ ہمارے مطلب اب دیکھو کہ جو حکومت آتی ہے وہ اگلے کے لیے مائن کاری کرتی ہے. جی ابھی جو حکومت اربوں روپیہ اپنے نمائندوں کو دے کر سڑکیں ٹھیک کروا رہی ہے ووٹ لینے کے لیے، جبکہ 2 ہفتے کی مہمان ہے. بالکل ایسے. تو یہ مائن کاری ہے اگلی حکومت کے لیے کہ ہم نے قرض لے لیے اور ہم استعمال کر کے چلے جائیں گے، وہ آئے تو بھگتا رہے گا، خالی چھوڑ کے جائیں. ہاں وہ بھگتا رہے گا، آ کر دیکھائے گا. وہ اب ہماری دی ہوئی ریلیف کو کم کرے گا تو ہم تالیاں بجائیں گے، دیکھو اس نے ریلیف کم کر دیا، سمجھے نہیں، اس کی گورننس نہیں ہے. ہاں بالکل. تو میرا مقصد یہ کہ یہ 2 چڑیا آپس میں لڑ رہی ہوں تو ان کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو یہ چڑیاں لڑ رہی ہیں نا آپس میں. بالکل صحیح. اسلام میں تو یہ ایسی کالونی میں رہتے تھے وہ لوگ جس میں نہ گیس تھی، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ وہ رننگ واٹر تھا. ایک جوہر تھا جس میں حدیث میں آتا ہے کہ جب طوفان آتا، آندھی آتی تو کچرا بھی اس میں گر جاتا تھا، اسی کا پانی پیا جاتا تھا. مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے. جتنا قدر ہم نفیس ہوتے جائیں گے، نخرے کرتے چلے جائیں گے، نازک مزاج ہو جائے، نازک مزاج، تو اسی قدر ڈیفالٹ کے خطرات اور ڈیفالٹ کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. فیصل رحمۃ اللہ علیہ جو سعودیہ کے فرمانروا شاہ ہیں، فیصل، جب نیا تیل نکلا تو ہنری کسنجر آیا ان کے پاس تو کہنے لگا جی میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے استقبال کیا، اونٹ پر بٹھا کر ریگستان میں ایک باغ میں لے گئے ان کو. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے دیکھو یہ اونٹ کی نننی، اس کے گوبر کو ہم جلا کر دودھ گرم کرتے ہیں، اونٹ کے بالوں کا یہ خیمہ بنا ہوا ہے، اونٹ ہی ہماری سواری ہے، اسی سے ہم گرم کر کے، اور یہ کھجوریں ہم کھاتے ہیں ساتھ، یہ ہمارا کلچر ہے، اس سے ہم جی سکتے ہیں. میں نے کنووں کو آگ لگا دینی ہے اور تم بتاؤ کیسے جیو گے. بالکل صحیح. تو یہ وہی جو کفایت شعاری اور وہی ان کا نخرے والا ہونا، اسی کو یوٹیلائز کیا نا انہوں نے. بالکل صحیح. تو جب مسلمان، پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس طرف جانا نہیں چاہیے، ان کو کفایت شعاری پہ رہنا چاہیے، اسلام یہی کہتا ہے. اور اگر یہ ادھر گئے ہیں اور اللہ نہ کرے جیسے وہ بجلی بند ہوئی تھی تو اس پہ، تو ہمیں ایسے حالات کے لیے ذہن سازی کرنی چاہیے علماء کو. اور نمبر 3 یہ کہ آلٹرنیٹ رکھنے چاہیے. اب موٹر پر ہی ہمارا گزارا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی ہینڈ پمپ بھی ہونے چاہیے. اور صرف گیس پر کیوں ہے؟ ہمارے کوئی اس کا متبادل پراپر مینجمنٹ کرنی چاہیے چیزوں کی. اور ذہنی اللہ نہ کرے ڈیفالٹ تو انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے، کوئی پڑوسی حملہ کر دیتا ہے اللہ نہ کرے،
تو بھی اسی طرح کی صورتحال بن جاتی ہے نا. بالکل ایسے انفراسٹرکچر سارا تباہ ہو جاتا ہے بس اوقات, اور اسی طرح کی صورتحال بن جاتی ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھنا چاہیے. بیسیکلی مومن کو ایک مشقت والے فیسز کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے ذہنی طور پر. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ہم ایک طرف تو پاکستان کی کرائسس کا, پاکستان کی مشکلات کا قرآن صاحب تذکرہ کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی خبریں پڑھتے ہیں اور یہ ہمیں پتہ بھی ہیں چیزیں کہ پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے. نصاب کی کتابوں سے لے کے اور بڑے بڑے جو اسٹوریز شائع ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل ہم اپنے سرویئرز پڑھتے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو کیا سبب اور وجہ ہے کہ ہم اپنے نیچرل ریزروائرز جو موجود ہیں, جو قدرتی ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کر پاتے, یا انہیں خود کیوں نہیں کرتے, یا را مٹیریل جو پاکستان کے اندر اتنا زیادہ موجود ہے خود ریفائن کی طرف کر کے اپنے آپ کو اسٹیبلٹی کی طرف کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہماری ول ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ہم جو ہے ماہرین نہیں ہمارے پاس, نہیں, ہم خود فیصلہ سازی کرنے نہیں چاہتے. ہم اس طرح کے فیصلے کر کے اس طرح کے ان ٹیپڈ جو ہمارے ریسورسز ہیں, جس میں کول ہے, آپ کے پاس بہت سارے منرلس ہیں, آپ کے پاس بہت ساری دھاتیں ہیں, اور آپ کے ریکارڈک ہے, اور ایون جو آپ کے جو نیچرل ریسورسز میں نیچرل گیس ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں, اور بہت ساری چیزیں, آپ اس کو ٹیپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اب ٹیپ نہیں کرنا چاہ رہے تو ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. زیادہ سے زیادہ جو ماہرین ہیں, کوئی بھی ان کو رائے دے سکتا ہے. جو پریکٹیکل اسٹیپس اور فیصلہ سازی تو ان کے پاس ہے, قوت بھی ان کے پاس ہے, کرنے کے کام بھی ان کے پاس ہے, وہ کر نہیں رہے. یعنی ہم چاہ ہی نہیں رہے کہ ہم خود کفیل ہوں. نہیں, اس میں چاہت کا مسئلہ ہے یا کوئی انٹرنیشنل کنڈیشنز ہیں؟ میں وہی اسی طرف آنے لگا تھا کہ کوئی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی ہڈن یا ویسے کوئی اوپنلی ہمیں کہا گیا ہو کہ نہیں بھائی آپ نے اپنے ان ریزروائرز کو نہیں چھیڑنا, تلاش بھی نہیں کرنا ان سے کوئی. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ہر وزیر اعظم یا مثال کے طور جو پاور میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ہاں جی, ہم کسی کے ڈکٹیشن پہ چلتے نہیں ہیں. ہمیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آپ یہ کریں یا یہ نہ کریں. یہ جتنے بھی پاکستان کی ہر اتھارٹی ساری یہی بات کہتی ہیں. اگر پچھلا ہمارا حکمران وزیر اعظم وہ یہ کہتا تھا کہ جی سارے فیصلے میں کرتا ہوں, اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا, کوئی اور کرتا تھا. تو یہ تو ان کو واضح کرنا ہے کہ جی یہ کیوں فیصلے خود نہیں کر پا رہے یا کسی اور کے ڈکٹیشن پہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی دے آر ان بیٹر پوزیشن ٹو آنسر دس کوسچن. ٹھیک ہے. باقی جو ڈیفالٹ کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اگر ڈیفالٹ پاکستان میں جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو, ہم یہ سارا پروگرام جو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ارباب اقتدار ہیں یا جو پاور کوریڈورس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہم تک یہ گزارشات اور سفارشات پہنچائیں کہ سر یہ معاملات بڑے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی یعنی اٹینشن کی ضرورت ہے. اگر آپ فیصلہ سازی کر لیں اور آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں تو یہ سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پر اب تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفالٹ اگر ہو جائے تو کیا کیا صورتحال ہو سکتی ہے, یہ تھوڑا سا اس کی طرف آتے ہیں. میں شیخ صاحب سے ایک سوال کر لوں. شیخ صاحب ماشاء اللہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں, تو ہم اپنے پرائم منسٹر کی باتیں یا ہم اپنے دیگر جو ہمارے اوپر رولنگ لیڈ کلاس ہمارے اوپر حکمران ہے, ہم اگر ان کی باتیں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے تو پاکستان سے ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے, اور یہ بھی باتیں آتی ہیں جی پاکستان سے اسکل سیکھیں, باہر جائیں, باہر سے پیسے کمائیں, پاکستان لائیں. تو یہ جو پاکستان کے اندر ذخائر موجود ہیں, جو قدرت کا عطیہ ہے, انعام ہے, تو کیا ہمیں اس طرف نہیں آنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں میں مہارت دلائیں یا اس طرف ان علوم کو پروموٹ کریں اور اس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں؟ دیکھیں, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں, لیکن افسوس ہے کہ 27 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ لگتا ہے, ادارے کام کر رہے ہیں, ڈگریوں پہ ڈگریاں چل رہی ہیں, مگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں وہ نتائج نہیں ہے جو ہمیں ملنے چاہیے. جو مطلب کوئی ٹارگیٹڈ پروگرام بھی نہیں ہے. ایک بچہ ہے اس کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی کہ تم نے یہ پڑھنا ہے, یعنی وہ جو چاہے پڑھے. بالکل. حتیٰ کہ میرے پاس کئی بچے CA کر کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب آپ کہہ رہے ہو سود حرام ہے, تو مجھے تو نوکری مل ہی سود والے ادارے میں رہی ہے, تو میں کیا کروں. تو میں نے سوچا بیٹے جب آپ نے شروع کیا تھا CA کرنا, اس وقت نہیں سوچا تھا, اس وقت نہ تجھے احساس تھا نہ تیرے والد کو احساس تھا. میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے کہاں کہاں کام ہے اور جس کے لیے ہمیں جوان چاہیے اس کے لیے جتنے نمبروں کا حساب ہے جو میرٹ بنے, تو یہ کام کر, تو یہ کر, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بالکل وہ جائیں باہر پڑھیں, یہاں پڑھیں, اور وہ سیکھیں اور آ کر کے اپنے ملک کی خدمت کریں. بالکل صحیح. اور ہو اس کے برعکس رہا ہے کہ یہاں سے کچھ سیکھا اور باہر جا کر کے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے کہ ذہانت اور ٹیلنٹ جو ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے.
اور وہ جو زیادہ اچھا نکلتا ہے نا ان کو وہ نوکری کے بعد ان کو سٹیزن شپ بھی دے دیتے وہ ہیں. دے دیتے ہیں تو وہ بالکل ہی چلا جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا قریش صاحب, یہ تو ہوگی سلوشن کی ایک بات کہ ہمیں یہ کرنا ہے. اب ان اینی کیس جیسے کہ آپ ابھی کرنے لگے تھے بات کہ ڈیفالٹ خدا نخواستہ خواہش نہیں ہے کسی کی بھی اوپر سے لے کے نیچے تک, اور کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کسی بھی طرح کے کرائسس میں جائے, لیکن چونکہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. تو اگر ان اینی کیس اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو مشکلات کیا ہوں گی؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں اگین یہی کہوں گا کہ جو لوگ ارباب اقتدار ہیں ہم ان کو سے گزارش کر رہے ہیں کہ جی ابھی بھی کام کرنے کے بہت ہیں, اور اگر ہم کام کرنا شروع کر دیں تو خود کفالت کی طرف جا سکتے ہیں جی, اور پورے ملک کو موبلائز کر سکتے ہیں. یہ 22 سے 24 کروڑ عوام کا ملک ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے تو میں 1 بائی 1 آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں جو ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے کیونکہ میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر واٹر بورڈ کی بجلی بند ہو جائے جی, تو پورے کراچی میں پانی کا سلسلہ بری طرح متاثر ہو جائے گا, کیونکہ آپ کی جو زیادہ تر بجلی ہے وہ بنتی ہے آپ کے پیٹرول سے, فوسل آئل سے. اب وہ جو فوسل فیولس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں نہیں. ڈیفالٹ ہو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ پیسے ڈالرس دے کے وہ آئل خرید سکیں. اب یہ مثال کے طور پر کراچی میں بہت ساری بلڈنگس ہیں جو کہ 4 اسٹوری 5 اسٹوری 15 اسٹوری سے بڑھ گئی یہ بات. اب اگر بحریہ آئیکن ٹاور دیکھیں تو وہ تو اور بہت زیادہ چلا گیا. تو پانی کی پمپنگ کیسے ہوگی جب آپ کے پاس بجلی نہیں اور پورا واٹر بورڈ سمجھے کہ وہ بند ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ٹینکرز آپ دیکھیں کہ ٹینکر آپ کو پانی پہنچائیں, اب ٹینکر بھی پانی پہنچائیں گے تو ان کے پاس کس حد تک پیٹرول ہے کہ وہ آپ کو پانی پہنچا سکتے ہیں. پھر اگر وہ پانی لے بھی آئیں, اگر آپ کے ٹینک میں ڈال بھی دیں, تو اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو آپ موٹر کے ذریعے اپنے ٹینک میں بھی پانی نہیں ڈال سکتے. اس کے بعد اب دیکھیں گرڈ جو ہے, گرڈ میں کتنا پاور اویلیبل ہے 3 گھنٹے کا, کیونکہ ہم اب چلے جائیں گے اس انرجی پہ جو کہ پانی سے بنتی ہے, ہائیڈل انرجی سے. تو اگر 3-4 گھنٹے کی بجلی اویلیبل ہے تو 3-4 گھنٹے کی بجلی میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بینکس یعنی ATM کارڈز کام کرنا چھوڑ دیں گے. لگ بھگ 2 ملین ٹرانزیکشنز, اگر مجھے اس کا ڈیٹا کنفرم نہیں ہے, وہ روزانہ آپ کی ATM کے ذریعے ہوتی ہیں. وہ جب ہوتی ہیں ATM کے ذریعے تو جو بینک میں جا کے آپ کو پیسہ لینا یا اس میں انتظار کرنا, اس زحمت سے آپ بچ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر امیجن کریں کہ ATM کارڈ کام نہیں کر رہا اور سارے لوگ رش کر رہے ہیں بینک کی طرف. اب بینک کے بھی ظاہر ہے کتنے پیسے ہوں گے, کیونکہ آپ پہلے ہی پتہ ہے کہ بینک میں پیسہ کتنا ہوتا ہے اور اس کے اگینسٹ قرضہ کتنا دیا جاتا ہے. وہ کتنا لوگوں کو پیسہ دینے کی صلاحیت ہے اور کہیں گے جی ہم 1 دن میں یا 1 مہینے میں آپ کو اتنے دے سکتے ہیں. ہاں اپنے پیسے ہیں مگر اتنے زیادہ نہیں دے سکتے. اس کے بعد دیکھیں فوڈ پرائسز جو ہے اسکائی راکیٹنگ ہو جائیں گی بہت اوپر. مثال کے طور پر آپ کو بچے کے لیے سیریل کا ڈبہ 1200 روپے کا مل رہا ہے, وہ بندہ کہہ رہا ہے سر ابھی اس کی قیمت یہ ہے, اور رات کو اب جاتے ہیں تو وہ 12,000 کا ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ڈالر ہے, سپلائی چین بھی پوری رک گئی ہے. وہ آپ کا جو یعنی کہ اس کا 600 روپے کا ڈالر مل رہا تھا, اچانک آپ کو پتہ چلا جی ڈالر 3,000 کے بس مل رہا ہے $1. اب سوچیں اس کے بعد پوری سپلائی چین بھی آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے. اگر پیٹرول ہے تو آپ کی جو ٹرالرز ٹینکر سارے چلیں گے, تو جو آپ کے فوڈ آئٹمس ہیں شہروں میں کیسے سپلائی ہوں گے؟ آپ کی سبزیاں ہیں, پھل ہیں, اس کے بعد گرینس ہیں, اور کیونکہ آپ خود کفیل پہلے ہی نہیں, آپ گنے کی جو کاشت کی وجہ سے آپ بے ہنگم پیداوار ہے ہماری. ہاں آپ نہ دالیں پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ کو ہر چیز باہر سے منگوائی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سچویشن کیسے بڑھتی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلے دن ڈالر جو ہے 3,000 سے 6,000 روپے ہو گئے سے فار ایگزامپل. یعنی سچویشن ایسی ہو گئی کہ جو لوگ ہیں ڈے بائی ڈے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جائے. ہاں آؤٹ آف فوڈ ہے, آپ کے پاس جو میڈیکل جو یعنی کہ فار ایگزامپل میڈیسن وہ بھی آؤٹ آف اسٹاک ہوتی جاتی ہیں, سارے ایسینشلس, اور آپ کی موبلٹی بلاک ہو جاتی ہے. اب جو آپ کے بڑے شہر ہیں جو آپ نے ان پلینڈ اربنائزیشن کر دی ہے, اب کراچی مثال کے طور پر سعودی عرب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حد تک آپ کا شہر یعنی آبادی آ گئی, اب اس کو بند کر کے دوسرا شہر آباد کرتے ہیں. انٹرنیشنل رول نہیں ویسے. ہاں مگر ہمارے یہاں یہ کہ گاؤں گوٹ سارے جو ہیں وہ شہر میں آتے جا رہے ہیں. بے ہنگم آبادی کراچی کی, لاہور کی بہت بڑھ گئی ہے. ویسے ہی پہلے ہی ہمارے پاس جو شارٹیج ہے بجلی کی, پانی نہیں مل رہا, صاف پانی تو دور کی بات, پانی مل نہیں رہا. پھر جب کہتے ہیں جی لائن ہے سیوریج کی اور اس کی ملی ہوئی پانی پینے والے پانی کی, اب یہ صورتحال بنتی جا رہی ہے. اب کیا ہے, یو آر نو ویئر,
اب ڈارکنیس. اب شہر میں مثال کے طور پر ہر بندہ اگر اس کو فوڈ چاہیے نہیں ہے تو ہم سول وار کی طرف جائیں گے, اور گورنمنٹ کہاں تک کس کو کنٹرول کر پائے گی, اور اس کے پاس کتنا اسٹاک ہوگا پیٹرول کا کہ پیٹرولنگ ہو, پولیس آگے پیچھے آئے, کیا ہوگا. تو وہ سچویشن ہم نہیں چاہتے, یعنی ڈیفینیٹلی, مگر ہم یہ پھر بھی اس پروگرام کے ذریعے جھلکی ہے, گزارش کر رہے ہیں کہ جی آپ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اور دیکھیں میرے اور آپ کے پاس پاور نہیں ہے, نہ ہی ہم کوئی ایڈمنسٹریشن میں, نہ ہی کوئی مینجمنٹ پہ, نہ ہم کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں. جب نہیں لے سکتے تو ہم خود ہیلپ لیس ہیں. تو جو ارباب اقتدار ہیں اگر ابھی بھی یہ کوشش کریں, آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز پہ چلے جائیں اور کفایت شعاری, آپ عیاشیاں چھوڑ دیں, اور اس کے علاوہ آپ اپنے پورا کام کرنا شروع کر دیں. مشقت والی تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ جو نازکی ہے اسے پیچھے لا کے ذرا تھوڑا سا ہرڈل والی زندگی گزارنی شروع کرنی چاہیے. اچھا, کہیں مبہم ایک خیال بھی ہے, اور وہ یہ بھی ہے کہ جیسے روس یوکرین کی جنگ چل رہی ہے اور اس طرح سے کافی ساری چیزیں ہیں, نئے بلاک بھی بن رہے ہیں دنیا کے اندر. تو اگر اس صورت میں, اور جیسے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کے بڑے بڑے بینک بھی ڈیفالٹ کر رہے ہیں, دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں, پیٹرو ڈالر شاید گھس جائے گا, اس طرح کی صورتحال میں تو الٹیمیٹلی شاید خیال یہ بھی ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے جو ہیں یہ بھی پھر کولیپس کر جائیں گے, اس طرح کی صورتحال کیا ممکن ہے یا صرف یہ ایک خام خیالی؟ یہ اگر انٹرنیشنل کنفلکٹ کی طرف بڑھتی ہے, جو رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے, اگر اللہ نہ کرے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف بڑھتی ہے, تو پھر تو دنیا کی تباہی اور بربادی ہے. اور دنیا کی تباہی بربادی کے جو محرکات ہیں وہ ہمارے پاس ہی, ہم خود ہی اس کے محرک ہیں. ہم دنیا کو امن کی طرف لے جانا ہی نہیں چاہتے, جو ہمارے بڑے بڑے ادارے یا انسٹیٹیوشنس ہیں. تو پھر تو تباہی اور بربادی, اور اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. پھر کیا IMF, کیا ورلڈ بینک, پھر تو ملکوں کا وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا. نہیں, لیکن اس میں بھی تو ہمیں تو وہی سفر کرنا پڑے گا نا بھائی. IMF نہیں مانگ رہا ہم سے, چلو مر گیا وہ, تو دال تو ہمارے پاس نہیں ہے نا بھائی, پیٹرول تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. بالکل صحیح. ہماری صورت تو پھر وہی ہے, جنگ کی صورت میں تو اس سے بھی ورس ہو جاتی ہے. بالکل بالکل صحیح. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ہمیں خود کو ہی ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اوپر اچھے بندے لے کے آنا ہے, ایک قوم بن کے, اور سب کو یعنی کردار ادا کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر میں صرف اپنے انٹرسٹ کی طرف بھاگوں کہ میرا فائدہ ہو, مجھے وزارت مل جائے, پورا ملک جہاں جانا ہے جائے, مگر مجھے وزارت ملے, مجھے پرکس اینڈ بینیفٹس ملے, مجھے 18 وزارتیں ملے KP کی حکومت میں, میں وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے دوڑ میں آ جاؤں, وزیر اعلیٰ میرا ہو, اور ہم قوم کو صرف جھوٹے نعروں کے پیچھے لگا دیں, اور کوئی بندہ کیا کہہ رہا ہو, کچھ کیا کہہ رہا ہو, اور پوری سچویشن پیچھے سے خراب ہو رہی ہے. ہماری بات ڈسکشنس ہوتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو سچویشن ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی, یہ ہو سکتا ہے بڑا واقعہ ہو جائے جس کی طرف ہماری باتیں یعنی ہماری نظریں نہیں جا رہی. ابھی بھی دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کون سے انسین فیکٹر سے کافی سارے پڑے ہوئے, ہم ہمارے ڈسکشن کے لیول کیا ہیں. آپ تھوڑا جائیں نا کہ ہماری ایز اے قوم ہمارا یعنی کہ لیول سوچنے کا انداز, جی, تو کیپیسٹی ٹو تھنک, اور اس کے بعد یونٹی. ظاہر یہاں پر سارے لوگوں کا رول ہے پورے پاکستان میں. علماء ہمارے بڑے ہیں, ان کا بھی ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے, عام آدمی کا ہے, بیوروکریسی کا ہے, سب کا ہے. مگر اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جی اگر پاکستان دیوالیہ ہو گیا میں تو فلائٹ اگلی پکڑ کے بھاگ جاؤں گا, جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈبل نیشنلٹی, جیسے آپ نے دیکھا ایسے کئی لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیوروکریسی موجود, ان کی پوری فیملی شفٹ ہو چکی ہیں باہر, یہاں سے چلے گئے. اب دیکھا کہ جب مثال طالبان کی حکومت آئی افغانستان میں تو جہاز کے اوپر نیچے پروں میں لوگ لٹک کے بھاگ رہے تھے. بالکل ایسے. ہاں, تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو, مگر یہ کہ لگتا یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ہوش ہے, نہ کوئی ہمیں عقل ہے, نہ کوئی فہم ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ ایک منٹ, یہ جو صورتحال ہے نا, جب بندے ملک اصلاح کا کام بند گلی میں چلا جاتا ہے نا, جی, تو جب کسی بھی, آپ ڈاکٹر صاحب ہیں, کسی بھی جسم کے انگ کو کوئی بھی السر, کوئی بھی مصیبت ایسی آ جاتی ہے اور آپ اس کو لا علاج کرا دے دیتے ہیں, تو پھر وہ اس کا علاج آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. مطلب یہ جو اس وقت بند گلی نظر آتی ہے, اگر ہم نے اصلاح کا کام شروع نہ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ ٹوٹل ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. اچھا شیخ صاحب, یہاں پہ پھر یہ ہے کہ اصلاح کا کام کیا صرف علماء کا ہے, اساتذہ کا ہے, میڈیا کا ہے, یا ارباب اقتدار کا ہے, یہ کس کو کرنا ہے؟ دیکھو, کنتم خیر امہ اخرجت للناس, سب کا ہے. ہماری کیا اوقات ہے, نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے, نہ ہمارے پاس کوئی وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہاتھ سے روکو, جی, نہیں تو زبان سے, تو ہم تو اس پہ عمل کرتے ہوئے ہی پروگرام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کم از کم
بتا تو دیں کہ وہ سلوشنز ہیں بھائی, بالکل صحیح ہے, بتا تو دیں تو اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے, ابھی بھی بچا جا سکتا ہے. بالکل صحیح, تو ہم تو یہ اپنی زبان سے برائی سے روکنے والی بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بیکار ہیں جب تک ہمارا سیاسی سسٹم سیدھا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی آیا ہے جانے کے لیے اور اس کو فکر ہے کہ میں دوبارہ کیسے آؤں گا, اس کو آپ کی فکر ہی نہیں ہے, بالکل نہ اس کو ملک کی فکر ہے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف چاہیے کہ جس ٹہنی پہ بیٹھو اس کو نہیں کاٹا کرتے, جس طرح سے پل کھاؤ اسے نہیں نقصان نہ ہو ہاں. تو کم از کم کچھ تو ایسا ہو جی, کہ اس ملک کا سوچا جائے اور اس ملک کے لیے محنت کی جائے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں ملک کے دین کا سوچنا چاہیے. فرسٹ پریورٹی تو یہ ہے. ہم تو پیڑ سے نہیں نکل رہے باہر, بالکل وہیں پہ الجھے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کے دین کی فکر ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں دین جائے پہاڑ میں, دین غیرت ایمان جائے, بس پیڑ پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. ڈیزائرز پوری یعنی اگر ڈیفالٹ بھی انشاءاللہ نہیں ہوتا اور خوشحالی بھی آ جاتی ہے اور پیسہ بھی آ جاتا ہے اور سی پیک بھی کامیاب ہو جاتا ہے, پیسے ہی پیسہ ہو جاتا ہے, سارے قرضے بھی اتر جاتے ہیں, تو میں تو اس حالت پہ بھی خوش نہیں ہوں جب تک ہم دین کے نمائندے بن کر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت نہ کریں اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا نہ کریں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ تو مال اور اس کی بہتات, یہ تو فتنہ ہے. بالکل صحیح, انما اموالکم اولادکم فتنہ. بالکل. تو ہمیں اس سے بھی بڑے دائرے میں سوچنا چاہیے. علماء کو اپنے سارے دائروں سے باہر نکل کر امت کا سوچنا چاہیے, اپنے سوچ کے دائرے بدلنے چاہیے اور امت کا سوچنا چاہیے. ابھی یہ سود کا مسئلہ ہی لے لیں جو رب سے جنگ ہے, جی بالکل, اس میں کسی عالم دین کا اختلاف نہیں ہے, بالکل سب سمجھتے ہیں کہ سود حرام ہے. تو اس پر بھی کندھا جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ بھائی کم از کم, اور جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں ان کو تو سمجھا لو کم از کم, بالکل ٹھیک اور ہے, ان کو تو کوئی سولوشن دے دو بالکل کہ بھائی تم اس کو چھوڑو, یہ کر لو. اچھا قریشی صاحب, اس ساری نازک صورتحال میں جو کرنے کے کام ہیں اصل اخلاقی اسپرچولی لحاظ سے جو بنتے ہیں وہ تو شیخ صاحب نے بڑے اچھے سے ڈیفائن کر دیا, لیکن جو گراؤنڈ بیسڈ پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو ہماری پاکستانی قوم ہے ایک کراؤڈ بن چکی ہے, ایک تماشائی ہے, یعنی یہ ایک قوم نہیں ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ کم سے کم آپ سود کے لیے کھڑے ہو جائیں. اب مشاجرات صحابہ مختلف, صرف اختلاف 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 در اختلاف. جیسے ہم سنتے ہیں کہ جی وہ بغداد میں جب تاتاری باہر کھڑے ہوئے تھے تو میدان میں مناظرے چل رہے تھے, وہ کہنا بھائی چلو لڑتے ہیں, کہتے نہیں جی میں تو اپنے مخالف کو شکست دیکھ ہی اٹھوں گا. اسی طرح سیاسی میدان میں وہاں بھی ہر جگہ اختلاف افراتفری ہے. کوئی بھی میدان دیکھیں ہر جگہ ہم الجھے ہوئے ہیں, ایک قوم نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارے ارباب اقتدار میں بے رحم ہیں, وہ ایسے بے رحم ہیں کہ ہم ان کو صرف وہ چاہیے کہ میرا حصہ کیا ہے, مجھے کیا زیادہ ملے گا. ملتا ہے قوم کو پوری تربیت کی ضرورت ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, اور وہ پاور سے ہو سکتی ہے. اب شیخ صاحب والے جتنے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں نا, ڈنڈا تو ہے نہیں کہ بندہ جو ہے پوری قوم کو ڈسپلن کر لے. تو یہ سارے ان لوگوں کے پاس سارے پاورز ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اگر مثال کے طور پر ایک محلے میں کوئی مسائل ہو جائیں, اگر پورے وہاں لوگ مل کے اس کے حل کے لیے کوشش کریں, کیوں نہیں ہوگا. پوری قوم اگر مل جائے. اب یہ کہ ہم سارے الجھے ہوئے اور تفریق میں ہیں, اور ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے اور یہ فلاں یہ ہے اور یہ فلاں یہ ہے اور یہ فلاں چور ہے, سارے مسائل یہ ہیں. تو ہمیں ان مسائل کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے حل کی طرف جب بھی نکلیں گے پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور اس کے ساتھ دین کو یہ ہے کہ ہم دین کو مائنس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور یہ ملک بھی آپ نے جب حاصل کیا تھا تو اس کی بنیاد آپ نے کہا تھا لا الہ الا اللہ ہے, اور یہاں کی میجورٹی جو ہے وہ مسلمان ہے. تو آپ ظاہر اللہ سے بغاوت کریں گے تو ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اللہ ہمیں رحم فرمائے, محفوظ فرمائے ان چیزوں سے, اور ہمیں اللہ سمجھ عطا فرمائے. اچھا, اس میں میں ان کی تائید کرتے ہوئے چھوٹی سی بات کروں گا کہ ڈرائیور جب جی ٹی روڈ پہ چلتا ہے تو وہ سیٹ بیلٹ اتار دیتا ہے, اور جب وہ موٹر وے پہ چڑھتا ہے تو لگا لیتا ہے. اور ٹرک والا جو ہوتا ہے وہ جو تیز لائن ہے اس پہ چلتا ہے, لائن کی ویریشن نہیں کرتا. اور جب وہ موٹر وے پہ آتا ہے تو وہ نیچے چلتا ہے. اس کا مطلب اس قوم کو سمجھایا جا سکتا ہے. بالکل, وہاں انہوں نے سختی کیا تو وہ ویسا ہے, یہاں نہیں کہ تو نہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے بالکل صحیح کہ آپ پورے شعبوں میں
اگر آپ موٹر وے والے قانون لگا دیتے ہیں تو سیدھے ہو سکتے ہیں سارے اللہ کے بالکل فضل سے۔ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس میں ایک چیز جو ناظرین نے کرام وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں یونٹی پیدا کریں، اور جو کرنے کی بات ہے جو بندہ جس کام کا اہل ہے وہ صرف وہ کرے، اور ہم نے جو نمائندے چننے ہیں وہ ملک کے خیر خواہ اور اسلام کے خیر خواہ چنیں، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہمیں نظر نہیں آتا تو بے شک میرا خیال ہے ووٹ نہیں دینا، آپ کے ایریے میں ایسا کوئی بندہ کیپیبل نہیں ہے تو میرا خیال ووٹ نہیں دینا تو نہ دیں کسی کو بھی، لیکن اگر کسی کو دینا تو ملک اسلام کی ترجیح رکھ کے اس کو ووٹ دیں، جو بھی آگے الیکشن کا سنیریو بنتا ہے اس حساب سے دین کو ترجیح دیں۔ دین کو ترجیح دے کے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اور انشاءاللہ یہ پروگراموں کا سلسلہ معیشت کے استحکام کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہ موڈیولز شیئر بھی کریں گے، وہ سارے ماڈلز کہ جن کے اوپر چل کے جن کو اختیار کر کے ہم ان ساری چیزوں سے نکل سکتے ہیں، آپس میں یونٹی، اتحاد، اتفاق اور اللہ کی مدد، تائید، نصرت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔